اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ٹوکیو اولمپکس میں قطر کو ملنے والی کامیابی پر فخر اور خوشی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے شورا کونسل کے الیکشن کے حوالے سے کئی فیصلے جاری کیے ہیں۔ قطر نے عراق، صومالیہ اور افغانستان میں ہونے والے تشدد کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ اور تونسیا کے صدر نے اپنے فیصلوں کا دفاع کیا ہے اور النہضہ پارٹی کے سربراہ الغنوشی نے جمہوریت کی بحالی کے لیے کچھ امور پر نرمی دکھانے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایک ٹویٹ میں قطری ویٹ لفٹر فارس ابراہیم کو اولمپکس میں سونے کا تمغہ جیتنے پر مبارکباد پیش کی ہے اور قطر کی اس کامیابی پر خوشی اور فخر کا اظہار کیا ہے۔ قطری ویٹ لفٹر فارس ابراہیم نے ٹوکیو اولمپکس میں 96 کلو گرام کی کیٹیگری میں نہ صرف گولڈ میڈل حاصل کیا بلکہ نیا اولمپک ریکارڈ بھی قائم کر دیا ہے۔ فارس ابراہیم اولمپکس میں قطر کے لیے گولڈ میڈل جیتنے والے پہلے ایتھلیٹ بن گئے ہیں۔ انہوں نے کلین اور جرک میں نئے اولمپک ریکارڈ بھی بنائے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے شورا کونسل کے الیکشن میں امیدواروں اور ووٹروں کے لیے کمیٹیاں بنانے اور ان کے طریقہ کار کے متعلق مختلف فیصلے جاری کیے ہیں۔ ان فیصلوں کے مطابق امیدواروں کے امور کے متعلق بنائی گئی کمیٹی کی ذمہ داری امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی کو وصول کرنا، ان کی چھان بین کرنا اور شرطوں پر پورا اترنے والے امیدواروں پر مشتمل فائنل لسٹ کا اعلان کرنا ہے، جبکہ ووٹروں کے امور کو دیکھنے والی کمیٹی کی ذمہ داری ووٹر لسٹوں کو تیار کرنا، اس پر نظر ثانی کرنا اور ووٹر کے مستقل ایڈریس کا تعین کرنا ہوگا۔ اسی طرح وزیر اعظم نے الیکشن کیمپین پر خرچ کی جانے والی رقوم کا ذریعہ آمدنی اور اس پر نظر رکھنے کے حوالے سے بھی فیصلہ جاری کیا ہے، جس کی روح سے ایک امیدوار الیکشن کیمپین پر زیادہ سے زیادہ 20 لاکھ ریال خرچ کر سکے گا۔ ادھر وزارت داخلہ نے ووٹروں کی رجسٹریشن شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل 1 اگست بروز اتوار سے لے کر آئندہ جمعرات تک ووٹروں کی رجسٹریشن جاری رہے گی۔ قطر نے عراق کے شمالی صوبے صلاح الدین میں ایک تعزیتی پروگرام کے دوران کیے گئے حملے کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسی طرح جمہوریہ صومالیہ کے جنوبی شہر کیسمایو میں ایک فٹ بال ٹیم کو لے جانے والی بس میں کیے گئے دھماکے اور افغانستان کی مغربی ریاست ہرات میں اقوام متحدہ کے دفتر پر کیے گئے حملے کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ قطر موٹیوز اینڈ ریزن سے قطع نظر ہر طرح کے پرتشدد واقعات اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے۔ تونسیا کی سرکاری نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ عدالت نے النہضہ پارٹی کے 4 ممبران کے خلاف پارلیمنٹ کے سامنے پرتشدد واقعات انجام دینے کے الزامات کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اسی دوران میں ملٹری پروسیکیوشن نے پارلیمنٹ ممبر یاسین العیاری کو ان کا سفارتی تحفظ ختم کیے جانے کے بعد جیل بھیج دیا ہے۔ دوسری جانب صدر قیس سعید نے ایک بار پھر کہا ہے کہ انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں وہ آئین کے دائرے سے باہر نہیں ہیں اور ان فیصلوں کا مقصد یہ تھا کہ تونسیا کے عوام کو ان کے چھینے گئے حقوق دوبارہ دلوائے جائیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بعض لیڈروں کی جانب سے سڑکوں پر اترنے کی دھمکیاں آئین کی خلاف ورزی ہیں۔ ادھر پارلیمانی اسپیکر اور النہضہ پارٹی کے سربراہ راشد الغنوشی نے جمہوریت کی بحالی کے لیے کچھ نرمی دکھانے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ انہوں نے اشارتاً کہا کہ اگر اگلی حکومت کے بارے میں کوئی اتفاق رائے نہ ہو سکا تو وہ عوام سے اپیل کریں گے
کہ وہ جمہوریت کا دفاع کریں۔ لبنان اور یورپی یونین کے درمیان بگڑتے ہوئے حالات میں EU نے پابندیوں کا ایک قانونی نظام منظور کیا ہے جس کے تحت لبنان کے ان افراد اور اداروں کو نشانہ بنایا جائے گا جو اس ملک میں جمہوریت کو کھوکھلا کرنے اور قانون کی بالادستی کو کمزور بنانے کے ذمہ دار ہیں۔ یورپی یونین نے یہ فیصلہ لبنان کی موجودہ خراب صورتحال کے پس منظر میں کیا ہے جس میں ملک کا مالیاتی نظام دم توڑ چکا ہے، بے پناہ مہنگائی ہو گئی ہے اور کھانے پینے کی اشیاء اور تیل پیٹرول کی سپلائی میں کمی آ گئی ہے۔ امریکہ نے یورپی اتحاد کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن اور وزیر خزانہ جانٹ ایلن نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ ان پابندیوں کا مقصد ان لیڈروں کے رویے میں لازمی تبدیلی لانا ہے۔ دونوں وزیروں نے کہا کہ وہ لبنان کے متعلق یورپی اتحاد کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس کے بحری دستوں نے سلطنت عمان کے ساحلوں کے قریب ایک آئل ٹینکر کے عملے کی جانب سے مدد کی گہار لگانے پر رسپونڈ کیا ہے۔ یہ آئل ٹینکر ایک اسرائیلی کمپنی کا ہے جس پر ڈرون طیاروں سے حملہ کیا گیا تھا۔ ایران نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شام میں واقع افضبا ایئرپورٹ پر کیے گئے اسرائیل کے حملے کا جواب تھا۔ اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ وہ ایران کے اس حملے کا سخت جواب دے گا۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیبیا میں اقوام متحدہ کے مشن نے سرکاری طور پر ساحلی روڈ کو دوبارہ کھولنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ مشن نے اپنے بیان میں زور دے کر کہا کہ یہ ملک میں امن و استحکام اور سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے جاری کوششوں کی راہ پر ایک اور قدم ہے۔ ادھر قومی حکومت کے سربراہ جناب عبدالحمید الدبیبہ نے کوسٹل وے کے دوبارہ کھولے جانے کو ملک کی تعمیر اور اتحاد کی راہ پر ایک تازہ قدم سے تعبیر کیا ہے۔ لیبیا کے عوام نے بھی اس اہم روڈ کو دوبارہ آمد و رفت کے لیے کھولنے پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اور امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوج کے لیے کام کرنے والے افغان باشندوں کو لے کر آنے والی پہلی پرواز امریکہ پہنچ گئی ہے۔ امریکہ ایسے ہزاروں افراد کو افغانستان سے نکال رہا ہے کیونکہ خدشہ ہے کہ طالبان ان لوگوں کے ساتھ انتقامی رویہ اختیار کریں گے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یہ ان ہزاروں افغان باشندوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو وفا کرنے کا اہم موقع ہے جنہوں نے گزشتہ 20 برسوں کے دوران امریکی فوج اور امریکی سفارتکاروں کے شانہ بشانہ کام کیا ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ٹوکیو اولمپکس میں قطر کو ملنے والی کامیابی پر فخر اور خوشی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے شورا کونسل کے الیکشن کے حوالے سے کئی فیصلے جاری کیے ہیں۔ قطر نے عراق، صومالیہ اور افغانستان میں ہونے والے تشدد کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ اور تونسیا کے صدر نے اپنے فیصلوں کا دفاع کیا ہے اور النہضہ پارٹی کے سربراہ الغنوشی نے جمہوریت کی بحالی کے لیے کچھ امور پر نرمی دکھانے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون جاسم الحداد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔